الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون
شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، 10 ستمبر 1986 انجمن تبلیغ قرآن و سنت پشاور کے زیر اہتمام 10 روزہ شہدائے امت کانفرنس کے چوتھے اجلاس میں آج ہم یہاں پشاور میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. گفتگو جہاں رات اختتام پذیر ہوئی تھی، آج میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے آغاز پذیر ہو. اگر آپ کا حافظہ یاد آپ کا تعاون کرتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ رات میری گزارشات یہاں تک پہنچی تھیں کہ اللہ اپنے بندوں کی دوستی کو ضرور آزماتا ہے.
بندوں کی دوستی کو ضرور آزماتا ہے. دوستی جب تک آزمائش سے نہ گزرے پرکھی نہیں جاتی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ حق تعالی امتحان تو ضرور لیتے ہیں اپنے بندوں کا، لیکن یہ اس کے انتخاب پر ہے، اس کی مشیت پر ہے کہ وہ آنسوؤں میں امتحان لے لیں یا مسکراہٹوں میں امتحان لے لیں، لیکن امتحان ضرور ہوگا. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو اس کے حقدار تھے کہ بغیر امتحان کے انہیں حق تعالی کامیابی کی سندیں دے دیتا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں. لیکن اس معصوم طبقے کی یقینی کامیابی کے باوجود ان کا امتحان لیا گیا. رات میں نے آپ کی خدمت میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ایک کردار کا تذکرہ کیا تھا جسے مسکراہٹوں میں آزمایا گیا، لیکن ملت ابراہیمی کے جد امجد اور قصر ملت اسلامیہ کے معمار اعظم سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور کردار کا جب آپ تجزیہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مسلسل آنسو میں آزمائے گئے. جوانی میں قدم رکھتے ہی باطل سے ٹکرانا پڑا. سب سے پہلے باپ مد مقابل آیا. اللہ کی دوستی کے راستے میں پدری محبت آڑے آئی اور پوری کشش و جاذبیت کے ساتھ پدری محبت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن اس عاشق صادق نے پدری محبت کو اللہ کی دوستی پر قربان کر دیا. پھر زندگی بڑی عزیز شے ہوتی ہے دوستو. باطل نے شعلے بھڑکائے اور خلیل اللہ کی زندگی کو خطرے میں ڈالا. اللہ کی دوستی کے راستے میں جان آڑے آنے لگی تو خلیل اللہ نے اپنی جان کو بھی اور اپنی زندگی کو بھی داؤ پہ لگا دیا، لیکن اللہ کی دوستی کا حق ادا کر دیا. وطن بڑی محبوب شے ہوتا ہے، لیکن اللہ کی دوستی کے تقاضوں کی تکمیل میں ابراہیم علیہ السلام نے وطن بھی قربان کر دیا. بیٹا کتنی عزیز شے ہوتا ہے، یہ کسی باپ کے دل سے پوچھئے. اور باپ بھی ایسا کہ جس نے بڑھاپے میں آنسو کی روانی میں اللہ سے بیٹا مانگا، دعائیں مانگی کہ رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین. رات کے سناٹے میں خلیل کی التجائیں رب العالمین کے حضور، بیٹا عطا کر،
اور بیٹا بھی وہ کہ جو تیری عبادت و اطاعت میں یکتا ہو۔ بیٹا ملا، حکم آ گیا اب اسی بیٹے کو میری مشیت پر قربان کر کے دکھائیے۔ قربان کر دیا کہ نہیں؟ اس نے اگر گلا کٹنے نہیں دیا تو یہ اس کی مرضی، لیکن خلیل نے تو خنجر چلا دیا۔ اللہ کی دوستی کی راہ میں پدری محبت کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، وطن کی قربانی دی، بیوی کو ویرانے میں بٹھائے، بیٹے کی قربانی دی، پھر انعام ملا۔ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ابراہیم نے ہماری دوستی کا حق ادا کر دیا۔ وہ ہر جائی نہیں تھا، یکجائی تھا، وہ مجاور نہیں تھا، مجاہد تھا۔ جزاک اللہ، حافظ بن جاؤ حافظ۔ آج میرا ایک عزیز مجھ سے کان میں کہہ رہا تھا شاہ جی کوئی نئی تقریر سناؤ۔ میں نے کہا کوئی نیا قرآن لاؤ۔ 14 سال ہو گئے ہیں امت اسی پیغام کو ریپیٹ کر رہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے فاران کی بلندی اسے محسن اعظم نے نشر کیا۔ ہم اس پیغام کو تو دلوں میں اتارنے پھر ادھر ادھر جائیں گے۔ میرا بس چلے تو پوری زندگی ایک ہی تقریر کرتا پھروں اور بچے بچے کو یاد کروا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام ہر جائی نہیں تھا۔ ہاں یہ تو مجھے خیال ہی نہ آیا، پیچھے بھی دوست بیٹھے۔ یہ مدنی صاحب سے ہے کوئی پوچھنے والا اللہ کہ دعوت دیتا ہے ہاتھیوں کو اور اتنے سے دروازوں سے گزارتا ہے؟ یہ اس طرح اتنی چھوٹی جگہ پر، کل بھی تقریباً ایسی ہی جگہ تھی، مجھ سے خصوصی محبت ہے اس شخص کو۔ مجھے تو انکار نہیں ہے، مجھے تو انکار نہیں ہے، مجھے یہ تخت پہ بٹھا دے یا تختے پہ بٹھا دے میں تو حاضر ہوں، لیکن ذرا جگہ وسیع ہونی چاہیے۔ اب جو دوست کھڑے ہوئے ہیں، کچھ چھتوں پہ پڑے ہوئے ہیں، کچھ دیواروں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اب پیچھے ہیں، میں کس طرف رخ کروں؟ اگر کسی طرف میں رخ نہ کر پاؤں تو بھائی پیشگی معذرت۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام ہر جائی نہیں تھا، یکجائی تھا، مجاور نہیں تھا، مجاہد تھا، آستانہ پرست نہیں تھا، خدا پرست تھا، حلوائی نہیں تھا، شیدائی تھا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔
ایثار اور قربانی کے مختلف مرحلوں سے ابراہیم کامیاب گزرا۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے بھی ابراہیم کو اپنی دوستی کے لیے چن لیا اور صراط مستقیم پر گامزن کر دیا، لیکن آزمائش سے پہلے یا آزمائش کے بعد تو امتحان ہوگا۔ میں نے آپ کو یاد دلایا تھا ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو بھی ایک امتحان ہوا۔ ہاں، صبر و رضا کا وہ حمالہ، جود و سخا کا کوہ گراں، اور انسانی اخلاق و شرافت کا وہ مثالی نمونہ جسے امام الانبیاء نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں دیں، اس پر منافقین نے یلغار کی۔ جس عثمان نے اسلامی انقلاب کے فروغ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس عثمان پر خیانت کا الزام لگایا۔ اور الزام لگانے والوں کے ہم نوا آج بھی ملتے ہیں، مسٹر مودودی جیسے۔ عثمان کے قاتلوں کے ہم نوا آج بھی ملتے ہیں، مسٹر مودودی جیسے، اور ان سے مل کر شریعت لاؤ گے بھولے بادشاہوں، مودودیت کے زینے پہ چڑھ کر نظام شریعت لاؤ گے بھولے بادشاہوں، تمہارے صدقے جان۔ بہت سادہ ہو، کیا کہا میر نے اسی افطار کے؟ چلو آپ نے تو بہت ہی کرم کیا، بیٹا تو کہہ دیا، اس نے تو کچھ اور کہا۔ آپ تو بڑے باذوق معلوم ہوتے ہیں، ادبیت سے کام لیا آپ نے۔ میر نے تو جملہ اور کہا ہے، یہ ٹولہ جس نے آج تک کسی ملی جدوجہد میں وفا نہیں کی، ہر جدوجہد میں نفاق کے جراثیم ڈال کر ملت کا شرازہ تار تار کیا ہے، آج ان سے کوئی نظام شریعت لائے گا؟ اس محسن اعظم جسے اللہ نے رحمت عالم کا خطاب عطا فرمایا ہے، اس محسن اعظم کی زبان سے یہ ارشاد ہوتا ہے، یہ اظہار ہوتا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے کہ عثمان یقینی جنتی ہے، اور ایک بار نہیں متعدد بار، ایک بار نہیں ہوا، متعدد بار یہ اعلان ہوا کہ میرا عثمان یقینی جنتی ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خیانت جہنمیوں کی علامت ہے یا جنتیوں کی؟ خیانت جنتی کیا کرتے ہیں یا جہنمی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنتی کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد اگر کوئی شخص حضرت عثمان کو خائن کہتا ہے تو اس بدبخت کے جہنمی ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ جہنمیوں سے نظام شریعت، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر مطالبہ بھی اس سے کہ جس نے 900 سال سے بھی زیادہ مظلوم اسلام کو ایکسپلائٹ کیا، جس نے اسلام کو اتنا ایکسپلائٹ کیا کہ ینگ جنریشن، نیو جنریشن اسلام سے مایوس ہونے لگی کہ یہ کون سا اسلام ہے جس کے زیر سایہ ہیروئن بنتی ہے،
یہ کون سا اسلام ہے جس کے زیر سایہ ہتھوڑا گروپ آتے ہیں؟ یہ کون سا اسلام ہے جس کے زیر سایہ وی سی آر پہ بی پی چلتا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے جس کے زیر سایہ ٹی وی پہ 3.5 من کی بیگمات کے غلیظ مجسمے پیش ہوتے ہیں؟ آج ٹی وی پہ وضو کرتے ہوئے عورت کو بتایا یہ کون سا اسلام ہے؟ لڑکیوں کی ہاتھ کی ٹیم تیار ہوتی، بچیوں کو طبلہ سرنگی کی تربیت دی جاتی ہے۔ چلیے وہ تو ایک حادثہ صحیح، ہم اسے نہیں بار بار دہراتے، وہ تو ایک حادثہ صحیح، لیکن یہ تو روٹین ورک ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھولے سے نہیں ہو گیا۔ یہ قومی پالیسی کا ایک حصہ ہے کہ بچیوں کو طبلہ سرنگی کی تربیت دی جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ قومی پالیسی کا ایک حصہ ہے کہ بچیوں کو طبلہ سرنگی کی تربیت دی جائے، اور جو طبلہ سرنگی کی تربیت دیتا ہے اس کو حضرت صاحب شاباش دیتے ہیں، ایوارڈ دیتے ہیں۔ یہ بکے ہوئے ملو، یہ 3 من کے ملو سے کبیر، ان کی توڑ پہ لات مار کے پوچھو یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے جس کو تم سپورٹ کر رہے ہو؟ آج فون پر مجھے میرے بچے نے بتایا کہ میرے دروازے سے کئی ضلعوں کی پولیس کاغذات لے کے بیٹھی ہے کہ عبد المجید ندیم کہاں ہے۔ میرے بچوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، پولیس میرا پیچھا کر رہی ہے کاغذات لے کر پابندیوں پہ۔ میں قرآن و سنت کی بات اس قوم کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ میرے دینی بھائی ہیں، یہ میرا خریدار، تو مجھ پہ پابندیوں کی جلغار ہوتی ہے، اور فلم ایکٹرز کو ایوارڈ ملتا ہے حسن کارکردگی کا، یہ پھر بھی اسلام کے خیر خواہ ہیں، اس لیے کہ عمرے کرتے ہیں، اس لیے کہ حرمین شریفین سے ہو آتے ہیں، اور یہ کرتوت، یہ لکھن، یہ طرز عمل میرے عزیز دوستوں، عثمان کو خائن کہنے والوں کو آج بھی سرکاری سرپرستی حاصل ہے، وہ خصوصی نمک خاروں میں سے ہیں، مخبریاں کرتے ہیں آج کل، مخبریاں کرتے ہیں آج کل، لیکن پوری متانت اور سنجیدگی کے ساتھ میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، عثمان کو خائن کہنے والے اچھی طرح سے سن لیں، جب تک آسمان کے دامن میں ستارے چمک رہے ہیں، جب تک نظام صبح و شام قائم ہے، انشاءاللہ یہ کبھی برسر اقتدار نہیں آ سکیں گے، ان پر عثمان کی بد دعائیں ہیں، اور جو ان کے ساتھ ملیں گے ان کا بھی بیڑا پار نہیں ہوگا۔ اس مظلوم کے خلاف تاریخ چلائی گئی جس کے ایثار سے صحن مسجد نبوی میں توسیع ہوئی، جس کے ایثار سے مدینہ والوں کو میٹھے پانی کا کنواں میسر آیا، جس کے ایثار سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ہوئی تو عثمان کے ایثار سے اس کے اخراجات فراہم ہوئے،
جن کے اثار سے غزوہ تبوک کے اخراجات کی ایک مکمل تہائی فراہم ہوئی اور عثمان نے اسلام کو پالا. یہ کوئی معمولی اعزاز ہے؟ اللہ کا رسول جس کے متعلق یہ کہے کہ عثمان نے تو اسلام کو پالا ہے، اور یہ پروفیشنل رائٹر 2 ٹکے کے بک سیلرز، انٹرنیشنل بک سیلرز یہ کہیں کہ تھے تو صحابی رسول، تھے تو بڑے اچھے، لیکن ذرا خیانت کا الزام تھا. اور ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے، ٹپکتی ہے نگاہوں سے، برستی ہے اداؤں سے. عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی. نعرہ تکبیر، جامع القرآن، رفیق فی الجنان. جم کے معدے سے نہیں ضمیر سے جواب دو، تڑپ کر جواب دو. عثمان کے دشمنوں کو مایوس کر دو، پھر بولو. نعرہ تکبیر، جامع القرآن، رفیق فی الجنان. جزاکم اللہ. ان ناموں کو جب بھی بلند کیا کرو ضمیر کی گہرائیوں سے بلند کیا کرو، یہ آوازیں کام آئیں گی. دیکھ لینا نامہ اعمال میں چمکتے ہوئے جملے یہی ہوں گے. نامہ اعمال میں چمکتے ہوئے جملے یہی ہوں گے جو تمہاری زبان سے بلند ہو رہے ہیں. رات کے 12:15 بجے. ہاں بات تو کوئی نہیں ہے، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ پروانشتہ جی، پروانشتہ مجھے بھی معلوم ہے کہ پروانشتہ، لیکن میرا قصور تو بتاؤ. میں نے کہا ہے اس سنگ دل منصف کو کہ میرے حال پہ رحم کیا کرو، کم از کم مجھے تھوڑا سا وقت پہلے دے دیا کرو، میں کچھ آرام تو کر سکوں. دن کو دوست نہیں سونے دیتے تو ارشاد ہوتا ہے جی نہیں پہلے نہیں. اور جب میں پوچھتا ہوں کہ کیوں، تو اگلا جواب ناقابل بیان ہے. بہرحال میں یہ بات اس جذبے کے تحت کہہ رہا ہوں کہ ہمیں عقبہ عزیز ہے. مجھے معلوم ہے میری ان باتوں سے بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہوں گے. میں نے بہت ساروں کو ناراض کر رکھا ہے اور مجھے مزہ آ رہا ہے ان کی ناراضگی میں، خدا کی قسم مجھے لطف آ رہا ہے. وہ کیا کہا ہے کسی نے، طوفان کی آغوش میں نیند آنے لگی ہے. وہ اقبال کہتا نا اپنے بیٹے کو دعا دیتا ہے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. قطرہ آغوش تلاطم میں گوہر بنتا ہے. آدمی چاہے تو طوفان میں گھر پیدا کر. تو طوفان کی آغوش میں نیند آنے لگی ہے، نزدیکی ساحل کی حدیں اور بڑھا دو. ہمیں لطف آ رہا ہے. کچھ لوگ ناراض ہوں، کچھ لوگ میری کیسٹ سنے صبح تو انہیں 3-4 مرتبہ ٹوائلٹ آنا جانا پڑے. مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کی. سب ناراض ہو جائیں، سب کو ناراض کر سکتا ہوں، لیکن حشر میں عثمان کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں اور یہ سننا چاہتا ہوں عثمان کی زبان سے کہ اس دور میں کہ جب لوگ اپنا بن کر دشمنی پر تلے ہوئے تھے، جب لوگ دوستی کے لبادہ میں دشمنی کر رہے تھے اور مجھ پہ خیانت اقربا پروری کے الزامات لگا رہے تھے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو میرا دفاع
دفاع کرتے تھے اور میرے دفاع میں دلائل دیتے تھے، ان پہ پابندیاں لگتی تھیں، ان پر الزامات عائد ہوتے تھے، ان کے خلاف رسالے لکھے جاتے۔ ایک ملا نے میرے خلاف رسالے لکھے ہیں، ایک لکھا پھر دوسرا لکھا پھر تیسرا لکھا، رائے کے اجتماع میں جا کر وہ رسالے دیکھتا ہے، اور تم دیکھتے بھی ہو پھر بھی چپ کر کے گزر جاتے ہو۔ میرے کتنے اچھے دوست ہو تم بھی، تمہارے صدقے جاؤ۔ اٹھا کے وہ رسالہ اور ایک جوتا ملا کے اس کے منہ پہ نہیں مارتے ہو؟ ایک پروفیشنل ملا نے، بکے ہوئے ملا نے میرے خلاف رسالے لکھے ہیں۔ مزہ آ رہا ہے، حشر قریب ہے، یہ زندگی تو 4 روزہ ہے بلکہ 4 لمحوں کی ہے۔ ہم حکم الحاکمین کی عدالت میں پیش ہونے والے ہیں، اور یہ بات میں برملا کہتا ہوں، بلا خوف لومۃ لائم کہتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں سب سے بڑے شہید جن کو انفرادی عظمت کا اعزاز حاصل ہے وہ بدر کے شہداء ہیں۔ کربلا کے شہید میرے آنکھوں کا نور ہے، یہ کسی سے ڈر سے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ عقیدے کی بات کہہ رہا ہوں۔ کربلا کے شہید میری آنکھوں کا نور ہے۔ جو کربلا کے شہیدوں کی عظمت کا انکار کرتا ہے میں اسے مردود سمجھتا ہوں، لیکن بدر کے شہید اس امت میں سب سے بلند مقام رکھتے ہیں۔ اس کے بعد شہداء احد کا نمبر آتا ہے، ان کے بعد شہید مدینہ فاروق اعظم کا نمبر آتا ہے۔ فاروق اعظم جن کا فکر عرش بری سے قرآن بن کے اترا، وہ فرش زمین پہ تجویز پیش کرتا ہے، اور فاروق اعظم کی تجویز قرآن بن کر قلب رسول پہ اترتی ہے۔ یہ فاروق اعظم کی تجویز تھی، اللہ کے رسول اہل بیت الزام کو باپرد گھروں سے باہر نکلنا چاہیے۔ پردے کا حکم آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی تجویز ہے، مگر قانون کا حصہ اس وقت بنے گی جب عرش بری سے توثیق ہوگی۔ فاروق اعظم کے جذبات عرش بری سے قرآن بن کر آئے۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے پیغمبر اپنی گھر والیوں کو فرما دیجیے اور اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے، اہل ایمان کی ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے، آئندہ جب بھی گھروں سے باہر نکلا کریں تو چہروں کو چادروں سے ڈھانپ لیا کریں۔ ان کا بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر آنا فرش پہ تیرے عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی تو عرش پر تیرے معبود کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ گلی 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 جگہ جگہ گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر۔ فاروق اعظم کی تجویز تھی، اور ہاں یاد کرتا جاؤں پردے کا آرڈر وڈرا نہیں ہوا، اب بھی ہے، اور اسلام وہی ہے جس میں عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ مجھے معلوم ہے ایک نیا مسودہ بنا رہی ہے محترمہ و مکرمہ مسلم لیگ صاحبہ۔ ایک نیا مسودہ بنا رہی ہے محترمہ و مکرمہ مسلم لیگ صاحبہ، اور مجھے معلوم ہے، میں پیشگی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہی اسلام ہوگا جس میں عورت کے لیے پردہ ضروری نہیں ہوگا۔
جس میں عورت کے لیے پردہ نہیں ہوگا، جس میں عورت کے ڈانس کی بھی گنجائش ہوگی، گانے کی بھی گنجائش ہوگی. حضرت صاحب خود سنیں گے غور سے، پھر انہیں ایوارڈ ملیں گے. پھر اناؤنسر جو ہے وہ مائک لے کے جائے گا اس کے منہ پر، آپ نے کب سے گانا شروع کیا؟ اور وہ سمٹ کے کہے گی جی بس بچپن سے ہی گا رہی ہوں. ماشاء اللہ بڑی خدمت کی آپ نے. کہا ایسا اسلام چاہیے، ایسا اسلام چاہیے اکبر والا، جس میں مسجد کی بھی گنجائش ہو، مندر کی بھی، جس میں مسجد کی بھی گنجائش ہو، مندر کی بھی، بیت اللہ کا گلاس تھامنے کی بھی گنجائش ہو، اور مندر کے گھنٹے بجانے کی بھی گنجائش ہو. ایسا اسلام چاہیے. پیش بھی بتا رہا ہوں آپ کو، ولی تو مجھے مانو گے نہیں تم، یہ مجھے معلوم ہے، خوش قوم سے واسطہ ہے. ابھی ایک دوست کان میں کہہ رہے تھے کہ آپ تو بالکل ولی معلوم ہوتا ہے، 7,000 کہا اور انہوں نے 7,000 کی قربانی دے دی، 7,000 ہوا. میں نے کہا تم پتہ نہیں کیسا کہہ رہے ہو، یہ تو نہیں مانتے. یہ کوئی بس اتفاق ہے جی، اتفاق ہے. لیکن میں بھی اصرار نہیں کرتا کہ آپ مجھے ولی مانیں، لیکن یہ میری فراست کہتی ہے، میری بصیرت کہہ رہی ہے کہ ایسا مسودہ تیار ہوگا جس میں مندر کی بھی گنجائش ہو، مسجد کی بھی. علماء کرام مسجدوں میں تم یتیموں کو پڑھاؤ نا جی، ہاں ذکر کرواؤ، ہو چادر ڈال کر، یا اللہ کیا کیا فن سکھا دیے. جیتا رہے پیٹ، جیتا زندہ باد، ہو کرو. ایک فنکار ہے ادھر، وہ اس نے اپنے مرید تیار کیے، ان کی خصوصی ٹوپی ہے، اس کی ٹریڈ مارک ہے پورا. اس کے جنرل وزیر ہیں، وہ اپنا مرید ہیں، وزراء اس کے. یہ جنرل اور وزراء پتہ کیوں مرید بنائے جاتے ہیں؟ یہ بنتے نہیں، میرے مرید کیوں نہیں بنتے؟ اگر یہ خود بنتے تو پھر آئے نا میرے، میں حق و صداقت کا پرچم لے کر گلی گلی گھوم رہا ہوں اور اتنی بڑی طاقتوں سے آنکھیں چار کیے ہوئے ہوں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، لیکن میرے قریب نہیں آئیں گے. ادھر بھیجے جاتے ہیں. ان کو امریکہ بھیجتا کہ جاؤ فلاں حضرت صاحب کے مرید بن جاؤ. جب کوئی وزیر مرید بنے گا، جب کوئی جنرل مرید بنے گا، تو یہ جو غریب لوگ ہیں نا، یہ اپنا کام نکلوانے کے لیے پیر بھائی بنیں گے اس کے، کہ یہ بھی فلاں حضرت صاحب کا مرید ہے تو میں بھی اس کا مرید بن جاؤں. پھر پیر بھائی بن کر جب جاؤں گا تو کام ہو جائے گا. وہ جب آتا ہے تو وہ خاص قسم کی ٹوپی ہے، ٹریڈ مارک ہے ان کا، وہ جمع ہو کر اس کا جب استقبال کرتے ہیں تو ہوں ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ نئی نسل ہنستی ہے. بچے جمع ہو کر ہنستے ہیں کہ اتنا خوبصورت تماشا تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا. کیسی داڑھی ہل رہی ہیں، کیسی ٹوپیاں ہل رہی ہیں. ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اور سامنے کھڑا ہوا ایک آدمی روتا چلا جائے، اس قدر روتا چلا جائے کہ سنبھل نہ پائے. مولوی صاحب نے سمجھا شاید یہ میری تقریر بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہے، اور تو ایسے ہی بیٹھے ہیں بدذوق ہیں، یہ بڑا سخن فہم معلوم ہوتا ہے. بات ختم کی تو اس کو بلایا، گلے سے لگایا، کہنے لگا وہ مل بھی رہا ہے اور رو بھی رہا ہے. کہنے لگے تو نے میری بات بہت سمجھی ہے، تم تو بڑے رو رہے تھے. کہنے لگا ہاں حضرت صاحب اس لیے رو رہا تھا. پھر رویا اور تھوڑی دیر کے بعد سنبھل کے کہنے لگا جی وہ میرا ایک بکرا تھا، اس کے بال ایسے ہی تھے جیسے آپ کے بال. وہ مر گیا ہے اور میں اس کی یاد میں اکثر بیٹھ کر آنسو بہاتا ہوں. آج پہلی مرتبہ جب آپ کو دیکھا تو مجھے پھر وہی یاد آ گئی، پھر ہونا شروع ہو. بچے جمع ہو جاتے ہیں اور ان کا تماشا دیکھتے ہیں. کوئی مریض ہے خاص طور پر اسے لایا جاتا ہے، وہ مختلف لاجز میں قیام کرتا ہے اور پھر اس کا یہ تماشا دکھانے کے لیے اس کو چوک ڈاکخانہ پہ لایا جاتا ہے. اس میں ایک نام مراد یہاں کے وزیر ہوا کرتے تھے، آج کل سیاسی قبرستان کا مردہ بن چکے ہیں.
یہ وہاں کھڑے ہو کر کہتا تھا مجھے حضرت غوث پاک نے وزیر بنوایا ہے. میں نے کہا اب تجھے غوث پاک نے پیچھے ہٹا. شرماؤ شرماؤ, کچھ حیا کرو. اتنے مقدس ناموں کو انوالو کرتے ہو تم اپنے چوچلوں میں, تم اپنے عمل تلوں میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے مقدس ناموں کو استعمال کرتے ہو. میرے عزیز دوستو, علماء کرام, تم یتیم خانوں میں بچوں کو پڑھاؤ, اذانیں دیا کرو ذرا سر کے ساتھ, ترنم ہونا چاہیے اذان میں. 1 منٹ کے بجائے 5 منٹ تک اذان ہوتی رہے. اور یہ ساری باتیں. اور جب کبھی تمہیں 5 منٹ کے لیے کسی موضوع پر, اسلامک سبجیکٹ پر بولنے کے لیے ٹی وی پہ بلایا جائے تو ذرا لکیروں والا رومال رکھ کے آیا کرو یہاں. بیچارہ. لیکن قانون برطانیہ کا ہوگا, فیصلہ ہمارا چلے گا, سپریم کورٹ کا اختیار ہمیں ہوگا, ہائی کورٹ کا اختیار ہمیں ہوگا, فیصلے ہمارے ہوں گے. تم ذکر کرواؤ, فکر کرواؤ, تسبیح پڑھواؤ, اذانیں دو, نمازیں پڑھو, جنازے پڑھاؤ, اور پھر ہم زکات دیں تو وہ بھی لینے کے لیے آ جایا کرو. شاباش. ایسا انشاءاللہ یہ فراڈ نہیں کرنے دیا جائے گا. انشاءاللہ اسلام وہی آئے گا جس اسلام پر خلافت راستہ کے دور کی تائیدی مہر ہوگی, جس اسلام میں مسلمان عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہوگا, وہ چاہے غریب کی اہلیہ ہو یا کسی بڑے صاحب بہادر کی. ایک صاحب بہادر مجھے کان میں آ کر کینیڈا میں کہنے لگے, وہ میری باتیں سنتے رہے, بعد میں آ کر کہنے لگے جی وہ اصل میں پچھلے سال بھی آپ آئے تھے تو میں نے بیوی کو کیسٹ بھی سنائی تھی, وہ پھر آپ بھی آج اس سال بھی آپ تشریف لائے ہیں, میں نے آپ کی باتیں سنی, میں بہت متاثر ہوا ہوں. تو میری بیوی تو پردہ کرتی نہیں, میں اس کی طرف سے کر لیا کروں. ہاں, میں نے کہا اگر آپ کی جنس بدل چکی ہے تو شوق سے فرمائیے, مجھے کیا معلوم کہ آپ کیا ہے. یہ کوئی فرض کفایہ تو نہیں ہے, یہ فرض عین ہے, اور ہر مسلمان پر فرض ہے پردہ کرنا. یہ قانون بدلا نہیں ہے نہ اللہ نے واپس لیا ہے, یہ قانون بحال ہے اور قیامت تک بحال رہے گا کہ مسلمان عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے. ڈانس فحاشی ہے, بد اخلاقی ہے. اسلام نے اس بد اخلاقی اور فحاشی کو مٹایا ہے. عورت کا گانا فحاشی ہے, زنا کی دعوت دینا ہے. اسلام نے اس فحاشی کو مٹایا ہے. اب آج اگر کوئی اس فحاشی پر اسلام کا لیبل لگائے گا تو انشاءاللہ اسے کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا جب تک ہم زندہ ہیں. انشاءاللہ. فرمایا کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. محبوبا اپنی امت کی تمام خواتین کو میری طرف سے قانون سنا دیجئے, آئندہ جب گھروں سے باہر نکلا کرے تو چہرے چادروں سے ڈھانپ لیا کریں. جو بات تیرے عمر کو فرش پہ پسند ہے مجھے عرش پہ پسند ہے. فاروق اعظم کی رائے تھی, فاروق اعظم کی تجویز تھی کہ مقام ابراہیمی پر نوافل ادا ہوں. خلیل کے سجدوں کی تائید اور تقلید میں ہم بھی یہاں نوافل ادا کیا کریں, سر جھکایا کریں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجویز تو بڑی دل آویز ہے لیکن اس کی اجازت ضروری ہے. فاروق اعظم کے جذبات عرش بری سے اللہ کی تائید حاصل کر کے آئے.
مصلا. مقام ابراہیمی کو مصلا بنا لو میرے محبوب. عمر کو اجازت دے دیجئے اور باقی ساری امت کے لیے میرا یہ قانون نشر کر دیجئے کہ جو بھی زائر حرم میرے گھر کے طواف کے لیے آئے گا اسے مقام ابراہیمی پہ سجدے کرنے ہوں گے. فاروق اعظم کی رائے تھی غزوہ بدر کے نتیجے میں جو مشرکین جنگی قیدی بن کر آئے ہیں ان کا سر اڑا دیا جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت نے معاف کر دیا، لیکن فاروق اعظم کی غیرت عرش بری سے قرآن بن کر اتری. فرمایا ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. میرے پیغمبر یہ بات کچھ موضوع نہیں نظر آئی کہ اسلام کے یہ ازلی دشمن جن کے ہاتھ مظلوم مسلمانوں کے خون سے رنگین ہیں، جو کفر کے پیش رو ہیں، جنہوں نے اسلام کے بچوں کو یتیم بنایا، جنہوں نے اسلام کی بیٹیوں کے سر سے چادریں نوچی، جنہوں نے اسلام کے گھرانوں میں آگ لگائی، آج جنگی قیدی بن کر آئے تھے تو ان کے خون سے دھرتی کا سینہ رنگین ہونا چاہیے تھا. جو تیرے عمر کو بات پسند آئی ہے میرے محبوب ہمیں بھی وہی بات پسند ہے. عزیز دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی شراب بد اخلاقی کی بنیاد ہے، اس پہ پابندی لگنی چاہیے. فاروق اعظم کی تجویز قرآن بن کر آئی. فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. اے ملت اسلامیہ، یہ شراب، شطرنج، تاش، یہ سب کے سب شیطانی افعال ہیں، شیطانی طریقے ہیں، ناپاک باتیں ہیں، ان سے بچو. جو بات عمر کو فرش پہ پسند ہے وہی بات عمر کے معبود کو عرش پہ پسند ہے. ایک یہودی اور منافق اپنا کیس لے کر آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی اور شہادت کی بنیاد پر فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. منافق کے اصرار پر یہودی اور منافق فاروق اعظم کے پاس چلے آئے، کیس پیش کیا. یہودی کہنے لگا ہم اس سے پہلے محمد کے پاس بھی گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دلائل اور گواہی کی بنیاد پر فیصلہ میرے حق میں کر دیا، لیکن یہ مطمئن نہیں ہوا. اس نے کہا ہے عمر کے پاس بھی چلتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق کی طرف دیکھا. تمہیں نبی کے فیصلے پہ اطمینان نہیں ہوا؟ یہاں آئے ہو، تمہیں جرأت کیسے ہوئی؟ منافق کہنے لگا جی مولا خوش رکھے، آپ بھی فیصلہ کر دیں. کوئی بات نہیں، مولا خوش رکھے. فاروق اعظم کی تلوار نیام سے نکلی اور فاروق اعظم کی آواز بین السماء والارض گونجی. تلوار چمک کر منافق کی گردن اڑا گئی اور فرمانے لگے پیغمبر کے فیصلے کے بعد انصاف کی طلب میں جو عمر کے پاس آئے گا اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں عمر کی تلوار کیا کرے گی. ہاں فضائل بیان کرنے ہوں تو قرآن کا سہارا لیا کرو.
یہ راوی کہتا ہے اور آواز آئی. یہ لکھنؤ کی جنس ابن سبا کی روحانی اولاد. راوی کہتا ہے مومنو. راوی کہتا ہے یہ پتہ نہیں راوی کیا بلا راوی نہ کچھ آوی نہ جاوی بس راوی. میں نے کہا راوی کی شان معلوم کرنی ہے تو لاہور والوں سے پوچھو. راوی کی شان معلوم کرنی ہے تو پنجاب والوں سے پوچھو. جب راوی جوش میں آتا ہے تو بستیاں بہا کے لے جاتا ہے. پنجاب کا راوی بستیاں بہا کے لے جاتا ہے. تاریخ کا راوی ایمان کی دنیا کو ویران کرتا ہے. فضائل بیان کرنے ہو تو راوی کا سہارا کیوں لیتے ہو؟ قرآن کے پاس آؤ نا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے منافق کی گردن اڑا دی. منافق کی لاش تڑپ رہی تھی اور اس کے ورثاء چیختے چلاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. کہنے لگے جی ظلم ہو گیا, ہم تو مارے گئے. دیکھو تو صحیح, یہودی کے مقابلے میں ایک کلمہ گو کی گردن اڑا دی. لمبا لمبا کلمہ پڑھتا تھا, اس کی گردن اڑا دی. ہمیں انصاف چاہیے, ہمارا خون ہو گیا, طلبی ہو گئی بارگاہ رسالت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا بات ہے, تم نے ایک یہودی کے مقابلے میں منافق کا سر اڑا دیا؟ عرض کیا ہاں اللہ کے رسول, یہ آپ کے پاس آئے تھے, آپ نے فیصلہ فرما دیا تھا, یہ مطمئن نہیں ہوا, آپ کے فیصلے پر مطمئن نہیں ہوا, میرے پاس آیا تھا انصاف کے حصول کے لیے. تو جو آپ کے فیصلے پہ مطمئن نہیں ہوتا میرے پاس آتا ہے, اس کا فیصلہ تو میری تلوار کیا کرے گی. آج بھی آئندہ بھی میرے جذبات یہی ہیں, جو آپ فرمائیں گے تعمیل کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ فرما نہ پائے تھے کہ وحی کی بجلی چمکی. وحی کی بجلی فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر مجھے اپنی ربوبیت کی قسم, جس شخص کو آپ کے فیصلے پر اطمینان نہیں, وہ زبان سے چاہے کتنی بار کلمہ پڑھتا رہے لیکن اس کا ایمان ہمارے ہاں قابل قبول نہیں. رب العالمین نے فیصلہ کر دیا میرے پیغمبر یہ قانون کی بات ہے, جو تجھے حاکم نہیں مانتا ہم اسے مومن نہیں مانتے. اور ایسے دل کے بیمار کی عمر کی تلوار نے اگر گردن اڑا دی ہے تو یہ فیصلہ جذباتی نہیں آفاقی ہے. جو بات تیرے عمر کو فرش پہ پسند ہے وہی بات تیرے رب کو عرش پر پسند ہے. عمر کی رائے تھی ابن ابی کی نماز جنازہ رحمت عالم کو نہیں پڑھانی چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجراہ شفقت ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھا دی. یہ ابن ابی جانتے ہو نا, پشاور کے روشن ضمیروں رئیس المنافقین تھا.
کلمہ پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، لیکن حضرت عائشہ پر الزام تراشی کرتا تھا. مسجد نبوی کے مقابلے میں اس نے وہ بنایا، ہاں اونچا کہیں، جزاک اللہ، کیا بنایا؟ یہ کرسی پہ ہمارے دوست بیٹھے ہوتے ہیں نا، کرسی پہ امن کمیٹی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، کرسی پہ بیٹھے، گولڈ لیف کا سگریٹ پھونکا جا رہا ہے، تو سامنے ارشاد مدنی جیسے شرفا بیٹھے، اے کاش کے کبھی مجھے بلا لے. یہ پیچھے والے دوست کہیں یہ نہ سمجھیں گے نا بیٹھ گیا ہوں، اٹھتا ہوں ابھی، اے کاش کے کبھی مجھے بلا لے. پھر فلسفہ بیان ہوتا ہے شاعرانہ زبان میں، ارشاد ہوتا ہے، دیکھیے نا جی، بہرحال اپنا اپنا مذہب ہے، اپنا اپنا مذہب ہے، تو آپ سارا سال جلسے کرتے ہیں، ان کا تو یہی 1 مہینہ ہوتا ہے، ان کو نہ 40واں نظر آتا ہے، وہ جو سفر کی 10 تاریخ کو ہوتا ہے، ان کو نہ وہ رمضان مبارک کی کس تاریخ کو نکلنے والے جلوس نظر آتے ہیں، ان کو نہ جشن غدیر نظر آتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نوروز ہے، غدیر ہے، فلاں ہے، مگر فلسفہ بیان ہوتا ہے سگریٹ پر کش پہ کش چلتے ہوئے، جی یہ سال میں چند دن ہوتے ہیں، ان کو دے دو. مطلب کیا؟ مسجد کے مقابلے میں امام 12 برداشت کر لو. اچھا کر لیا جی، پھر جب کر لیا، یہ حضرات تو شرفا ہے، امن پسند شہری ہے، محب وطن ہے، قانون کا احترام کرنے والے ہیں، یہ ملک میں گڑبڑ نہیں چاہتے، تو گڑبڑ کو تو آپ فروغ دیتے ہیں، آپ اس کی سرپرستی کرتے ہیں کہ مسجد کے مقابلے میں آپ ایک ایسا ٹائٹل اسلام میں اس کو گھسیڑ رہے ہیں کہ جس کا تلفظ ہی غیر اسلامی ہے. یہ باڑے میں جو رے صاحبہ کھڑی ہے، یہ عربی گرامر میں ہے رے، جس کا نام ہی غیر اسلامی ہو اس کو کس نے اسلامی کہا ہے؟ یہ میرے کچھ یہاں کی صوبائی کابینہ میں اچھے دوست ہیں، میں ان کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ میری یہ بات پہنچائیں، چاہے وزارت رہے یا نہ رہے. ویسے بھی آج بیان بڑا خطرناک تھا کہ کچھ کی چھٹی ہو گئی ہے، یہ بھی کوئی بہار ہے یار، چند دنوں کے لیے آئے اور پھر ساری زندگی ستائے اس کی جدائی. میں نے کہا چمن میں رہنے والوں سے تو ہم سہارا نشیں اچھے، باہر آ کر چلی جاتی ہے، ویرانی نہیں جاتی. تم اگر بچاؤ بھی صحیح تو یہ کب تک؟ یہ بڑی بے وفا ہے وزارت، اس نے پہلے کب کسی سے وفا کی ہے جو اب آپ سے وفا کرے گی. لیکن اگر آپ نے ایک عظیم مقصد پر اپنا یہ منصب قربان کر دیا تو تاریخ میں آپ کا نام روشن ہو جائے گا. مفتی صاحب پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، ایک مقصد اور اصول پر وزارت قربان کی تھی، جب تک آسمان کے دامن میں ستارے چمکیں گے مفتی محمود کا نام چمکتا رہے گا. جب تک سورج چاند میں آئے گا، جب تک سورج چاند میں آئے گا، سیدی 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 اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس درویش میں. ایک مقصد کے لیے انہوں نے تاریخ ساز فیصلہ کیا جو آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی اور اس پہ فخر کریں گی. تو تم بتاؤ کہ یہ امام کیا بتایا آپ نے اس کا نام؟ مجھے تو نام ہی نہیں آتا، ذرا اونچا کہیے نا. پتہ نہیں اصل کیا ہے، کچھ بگاڑا کہتے ہیں، کچھ بارہ کہتے ہیں. میں نے تو آج جا کے دیکھا بارے میں تو ہیروئن دکھ رہی تھی. اچھا بارے میں اصلا تھا اور ان کے باروں سے بھی عبادت گاہ میں قرآن ہوتا ہے اور سیاسی مراکز میں
असलहा होता है, तो मालूम हुआ कि मजहब के नाम पर सियासत हो रही है, मजहब के नाम पर सियासत हो रही है। और पुलिस के लश्कर इनकी हिफाजत के लिए भेजे जाते हैं, तो क्या ये जानबदारी नहीं है? मैं पूछता हूं आपसे, जानबदारी है कि नहीं है? सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब का जलसा हो रहा है यहाँ, क्या ये जगह शादी पीर, अजीब आदमी हो यार, क्या नाम है तुम्हारा? जो जी चाहे नाम रख दो, तुमसे कौन पूछने वाला यार। बारह यही चौक, रेडियो पे भी एक लफ्ज नहीं आएगा, टीवी पे भी। और मैं ये शिकायतन नहीं कह रहा, हिकायतन कह रहा हूं। न हमें आरजू है टीवी पर आने की, अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो रास्ता मालूम है टीवी तक जाने का, लेकिन जिस टीवी पर तराशे के गाने नशर होते हूं, वहां अब्दुल मजीद नदीम को जाते हुए शर्म आती है। ये मैं अपनी बात करता हूं, कोई और जाता है तो मुझे कोई वो नहीं है। अपने अपने ज़ौक़ की बात है, अपनी अपनी चॉइस की बात है, अपनी अपनी पसंद की बात है। मेरा ज़ौक़ ये है कि जहां से गाने नशर हो रहे हूं वहां से कुरान नहीं। और कुरान इतना मजलूम है, शुरू होता है बिस्मिल्लाह, वो एक उजड़ी हुई शय है, उसको कारी बना दिया इन्होंने। बिस्मिल्लाह यही लोग हैं जिनके मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुब्ब क़ारिन यक़रउल कुरान वल कुरान यलअनुहु। कुछ ऐसे लोग आएंगे जो कुरान पढ़ेंगे, कुरान उन पर लानत भेजेगा। ये तिलावत जैसे करंट लग रहा है, उससे शुरू होता है टीवी का प्रोग्राम। और वो बिस्मिल्लाह खत्म हो गई, शुरू तबला करूंगी शुरू। उसके बाद तवाइफों के गाने, तवाइफों के गाने, तवाइफों के गाने, फिर ड्रामे, फिर आखिर में फरमान इलाही लगता हुआ रात के 12 बजे फरमान इलाही सुनना न भूलिएगा। शुरू बिस्मिल्लाह, आखिर में बिस्मिल्लाह, और बीच में बीच में अल्लाह बुल्ला जो रात है, वाह मुफ्ती साहब तो बड़ा बाजोक है। अब बीच में वो सब कुछ, तो गिलाजत को चांदी के वर्क में लपेटा। आजकल क्या है, आजकल नोहे सुनाए जा रहे हैं कौम को, मसीहे, और सुनाते कौन है? मैं अगर नाम ले लूं तो मुझे जुबान धोनी पड़ेगी सारी रात। ऐसी जिन्स उठाकर वहां बिठा दी जाती है कि जिसका कोई शरीफ इंसान नाम भी नहीं लेना गवारा करता। वो आकर ज़ैनब और सकीना की बातें बयान करते हैं, करती हैं, करते नहीं, करती हैं। वो ज़ैनब कि जिसकी मां ने बवक्त मर्द अपने खामद को वसीयत की थी कि अली मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना। अली मैंने वफा की है, मैंने अपने अजीम बाप की वसीयत को याद रखा है, जिंदगी के सफर में हर लम्हे मैंने वफा की है, तो मेरी आखिरी आरजू है कि मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाया जाए। हसनैन करीमैन के अब्बा जान दिन की रोशनी में मेरा जनाजा बाहर न निकलने पाए। फरमाया फातिमा, मौत के बाद तो पर्दा जरूरी नहीं होता, मौत के बाद तो पर्दा जरूरी नहीं होता। ये तुम क्या कह रही हो? फरमाया हाँ अली, मैं भी जानती हूं मौत के बाद पर्दा जरूरी नहीं होता, लेकिन मोहम्मद की बेटी की गैरत का तकाजा है कि मेरे कफन पे भी किसी गैर महरम की नजर न पड़े, मेरे कफन पे भी किसी गैर महरम की नजर न पड़े। उसकी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिसके मुताल्लिक मेरे ज़ाती ख्यालात ये हैं कि ज़ैनब कभी बेपर्दा नहीं हुई, ज़ैनब कभी बेपर्दा नहीं हुई, न मक्का में, न मदीना में, न करबला में, न शाम में, कभी ज़ैनब बेपर्दा नहीं हुई। कयामत आ सकती है लेकिन ज़ैनब बेपर्दा नहीं हो सकती। और जो तारीख कहती
اور یہ بیان کرتے ہیں زینب و سکینہ کی بے پردگی کو. سننے کے بچے مجبور ہیں سننے کے لیے. ہر گھر امام باڑہ بنا دیا گیا. سنی کے گھروں میں ریڈیو ٹی وی بجتا ہے, وہ مجبور ہیں اس کے بچے سننے کے لیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ ان کی یہ نشریات ان کے اپنے گھروں تک محدود ہونی چاہیے. بالکل. ہمارے بچوں کو کیوں مجبور کیا جا رہا ہے؟ قومی نشریاتی اداروں کو ان کے لیے کیوں وقت کیا گیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جانبداری ہے کہ نہیں ہے؟ اسے بند ہونا چاہیے. بالکل. اور مذہب کے نام پر جلوس بازی کا سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے. اگر یہ سیاست کرنی ہے تو کھل کر سامنے ہے. مذہب کے نام پر سیاست نہیں چلے گی. آپ سمجھے کہ نہیں؟ اور اگر شہداء کی یاد بنانے کے لیے جلوس نکالنا مذہب ہے تو پھر ہم بھی فیصلہ کرنے والے ہیں. ہم بھی فیصلہ کرنے والے ہیں کہ ہم صحابہ فاروق اعظم پر جلوس نکالیں. تیار ہو؟ میں نہیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے. الحمدللہ مجھے معلوم ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. میں نے تھوڑی سی درخواست کی اور آپ نے تعمیل کر کے دکھا دی. مجھے معلوم ہے یہ قوم سچائی پر جان دینا جانتی ہے. یہ شاہ حق مدنی صاحب, مفتی شہاب الدین کوپل گئی صاحب, جو ہمارے ایک نامور کردار کی یادگار ہے یہ نوجوان, اور ہمیں بہت سی امیدیں ہیں اس سے. ہمارے عزیز مولانا سمیع اللہ جان فاروقی صاحب اور فخر سرحد برادر مکرم مولانا محمد امیر بجلی گھر صاحب, جناب ڈاکٹر صاحب, حضرت مولانا ایوب جان بنوری صاحب, مولانا محمد امین صاحب, میں ان تمام دوستوں کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر حکومت ان کے مذہبی جلوسوں پر پابندی عائد نہیں کرتی, خنجر بردار جلوسوں پر, تو پھر تم تیاری کرو. آئندہ ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان کی شہادت کے دن ہم بھی جلوس نکالیں گے. تیار ہو؟ اور جب تم محرم الحرام کو ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد میں جلوس نکالیں گے, اور اس جلوس میں ہم عمر کے دوستوں پہ رحمت بھیجیں گے اور عمر کے دشمنوں پہ لعنت بھیجیں گے. بے شمار حب صحابہ رحمت اللہ اور بغض صحابہ لعنت اللہ بے شمار. حب اہل بیت رحمت اللہ اور بغض اہل بیت لعنت اللہ بے شمار بے شمار. حب صدیق اکبر رحمت اللہ اور بغض صدیق اکبر لعنت اللہ. حب فاروق اعظم رحمت اللہ اور بغض عمر لعنت اللہ. تیسرے والوں کی آواز نہیں آ رہی, ختمہ تو نہیں ہے کہیں, ان کی آواز یہاں آنی چاہیے. حب عثمان ذوالنورین رحمت اللہ اور بغض عثمان غنی رحمت اللہ. حب علی رحمت اللہ اور بغض علی رحمت اللہ. یہ ہم کریں گے, یہ ضروری ہو گیا. تم نے ہمیں مجبور کر دیا ہے, تم نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ تم مسجدوں میں اذانیں دو اور ان کے جلوس کی پولیس سرپرستی کرے, ڈی سی صاحب سرپرستی کرے, ایس پی صاحب سرپرستی کرے, وزیر اس میں شرکت کرے, مذہب کے نام پر سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے, اور ایران کا وہ بندہ جو کہتا ہے ابو بکر اسلام کا دشمن تھا, جو کہتا ہے کہ عثمان اسلام کا دشمن تھا, یہ اسلام کا دوست ہو سکتا ہے؟ اسلام کا سب سے بڑا دوست تو صدیق اکبر ہے, جسے محمد نے پہلو میں سلا رکھا ہے.
اسلام کا سب سے بڑا دوست عمر فاروق ہے جسے اللہ نے اپنے محبوب کے قدموں میں کھلا رکھا ہے. تو ان کو اسلام کا دشمن کہتا ہے، وہ اسلام کا دوست ہو سکتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے. اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ جلوس ہمارے انقلاب کی روح ہے. یہ جلوس جو ہے ہمارے انقلاب کی روح ہے، جس سے معنی یہ ہے کہ پاکستان میں ایرانی انقلاب لانے کی کوشش ہو رہی ہے. انشاءاللہ اس ملک کی واضح اکثریت ایسی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دے گی. یہ ملک مسلمانوں نے اہل سنت کی واضح اکثریت کا ملک. اس ملک میں صحابہ اور اہل بیت کے غلام بنتے ہیں. یہاں صدیق عمر عثمان و علی، سلمان و بلال، طلحہ و زبیر، معاویہ و حسن و حسین سے محبت کرنے والے رہتے ہیں. نفرت کا بیج بونے والوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں. نفرت کا بیج بونے والوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں. اگر تم جلوسوں کو مذہب کے نام پر ضروری سمجھتے ہو تو پھر ہم بھی جلوس نکال کر اس سیاست کا مقابلہ کریں. اس کے لیے تیار ہے؟ ذرا کھڑا ہو کر دکھاؤ مجھے. سید الشہداء، سید الشہداء، ہادیم مہدیہ معاویہ ہادیم مہدیہ، ہادیم مہدیہ، ہادیم مہدیہ. ہم نہیں بیٹھنا نہیں. بس اتنی سی بات پر واہ میرا لیڈر اتنی سی بات پر تھک گیا نا تو بھائی نازک ذمہ داری سونپ رہا ہوں. میری یہ امانت ہے. یہ جذبات ٹھنڈے نہ ہونے پائیں. ان میں اضافہ اور ترقی ہونی چاہیے. صحابہ کی عزت کے لیے جانے دو گے، اہل بیت کی عزت کے لیے جانے دو گے، مذہب کے نام پر سیاست کرنے دو گے؟ نہیں کرنے دیں گے. اسحاق الحق مدنی کو حکم دیتا ہوں اس امانت کو سنبھالیں، اور آپ سے بھی کہتا ہوں اسے تنہا نہ چھوڑو. جب تک یہ آپ کے جذبات کی ترجمانی کرے تم اس کے ہر حکم پر چلو. مولانا سمیع اللہ جان انہیں بھی حکم دیتا ہوں. حضرت تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے ہمارے رہنما ہمارے عزیز مفتی شہاب الدین پوپردئی صاحب، انہیں بھی حکم دیتا ہوں. اور نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ تم سب سپاہ فاروق اعظم میں فاروق اعظم کے سپاہی بن جاؤ. ابھی چند سینوں پہ فاروق اعظم کے سپاہی کا بیج نظر آ رہا ہے. اب میں جب دوبارہ پشاور میں آؤں تو ہر سینے پر سپاہ فاروق اعظم کا بیج نظر آئے. گھڑی نے 1 بجا دیا. کل انشاءاللہ اس وقت شیدو میں بات ہوگی. اکوڑا سے آگے کیا ہے؟ شیدو. اور جمعہ انشاءاللہ مسجد دلاور خان میں پھر آؤں گا. 12:30 بجے پشاور دلاور خان مسجد میں باتیں ہوں گی. اور ساری باتیں سنا نہ کرو، کچھ پڑھا بھی کرو. یہ میرے 12 خطبات جو انڈیا میں ہوئے اور ایک تقریر انگلینڈ میں ہوئی پیغام حق و صداقت، یہ خوبصورت صفائی کے ساتھ اچھی بیلنگ کے ساتھ اس کو بھی پڑھو. اور یہ کچھ تاریخی ٹیسٹ ہیں تقریروں کی، کراچی میری تقریروں کی، یہ بھی دعا کے بعد آپ کو ملے گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ بڑے صغیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. پاکستان کو
منہ کالا کر. گیر، ہنزا، چترال اور گلگت کے علاقوں میں آغا خانی فتنے کی سرپرستی کی جا رہی ہے اور اس میں کچھ مرکزی وزراء بھی ملوث ہیں. میں اس مہم کی مذمت کرتے ہوئے حکومت کو خبردار کرتا ہوں کہ آغا خان کی ناجائز سرپرستی اس ملک کی واضح اکثریت کے جذبات کو مجروح کرنا ہے. اس لیے گلگت، ہنزا اور چترال کی وادیوں میں آغا خانی مہم پر پابندی لگنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے. انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے کارکنان اور ان کے رہنماؤں کو اللہ جزائے خیر دے، جن کی کوششوں سے قرآن و سنت کی یہ باتیں ہم تک پہنچتی ہیں اور ہم سب جمع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے دونوں جہانوں میں عزت اور سب نصیب فرمائے، عملی مسلمان بنائے. کچھ دوستوں نے بیماروں کے لیے شفا کی درخواست کی ہے، بالخصوص ہمارے روزنامہ انجام کے عزیز اسرار شاہد مجروح صاحب. روزنامہ انجام کے ایڈیٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کئی دنوں سے علیل ہے. اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. دوسرے بھی جو بیمار ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس ارباب علم و دانش انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے کارکنان، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 9 ستمبر 1986 ہم یہاں انجمن تبلیغ قرآن و سنت پشاور کے زیر اہتمام غالباً 10 روزہ شہدائے اسلام کانفرنس کے تیسرے اجلاس میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. میں ظہر کے بعد پارا چنار میں ایک کانفرنس میں گفتگو کرنے کے بعد تقریباً وہاں سے 4:30 بجے روانہ ہو کر 9:30 بجے یہاں پہنچ سکا اور اپنے بے رحم منصف کی عدالت میں نے رحم کی اپیل کی کہ آج کے اجلاس میں میری شرکت کو مستثنا کرتے ہوئے مجھ پہ رحم کیا جائے. انہوں نے کمال بے دردی کے ساتھ میری اپیل کو مسترد کر دیا، جس کے نتیجے میں مجھے یہاں حاضر ہونا پڑا. اور مجھے افسوس ہے کہ میرے پیش رو علماء کرام کو بھی میری وجہ سے بات مختصر کرنی پڑی. آج تمہید انشاءاللہ، کل تفصیل. آج تمہید انشاءاللہ، کل تفصیل. ارشاد باری تعالی ہے، بے شک اللہ نے اپنے پیاروں سے ایک معاہدہ کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، اور وہ یہ کہ تم اپنی جانیں اور اپنے مال میرے سپرد کر دو، اور اس کے بدلے میں تمہارا دامن اپنی رضا اور خوشنودی سے بھر دوں. یہ ایگریمنٹ ڈیسائیڈ ہو گیا، کنفرم ہو گیا. اب وہ اللہ کے پیارے